دوسرا سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے, 72 جو ہے دوزخ میں جائیں گے, ایک جنت میں جائے گا. تو اس جنت میں جانے والے فرقے کے مطلب کام کیا تھا؟ فرقہ نہیں فرمایا آپ نے, فرمایا جماعت ہوگی. 77 کو فرقہ کہا ہے جی, اور 73ویں کو جماعت کہا ہے, اس لیے آپ حدیث کو نہ بدلیں. اچھا تو ایک جماعت ہوئی, ٹھیک ہے. تو ہم کہتے ہیں ہم وہ جماعت ہیں. تو ہماری جماعت میں بعض آدمی ایسے ہیں کہ وہ بظاہر ان کے اعمال نظر آتے ہیں, وہ ایسے ہیں کہ جنت میں جانے کے حقدار نہیں ہیں. ہماری جماعت بھی بعض ایسی نہیں بھائی, ہن سے نہیں یہ بات. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہنس رہے ہیں کہ انہوں نے دیکھتے دیکھتے آپ کو خدا بنتے ہوئے دیکھ لیا ہے. نہیں کہتے ہیں بڑی تیزی سے ترقی کر رہا ہے یہ سب. پہلے یوسف پر نظر ڈالی, اب خدا بن کے بیٹھ گیا ہے. این جی او کے اعمال پہ فتوے دے رہا ہے کہ فلاں جہنم میں جائے گا, فلاں نہیں جائے گا. آپ کو کس نے یہ اختیار دیا ہے؟ حضور یہ اور دوسرے یہ غیر احمدی سوال کرتے ہیں. نہیں بات سنیں, غیر احمدی چھوڑیں, آپ اس کو غیر احمدیوں کی طرح سوال کر رہے ہیں. جی بات یہ ہے کہ آپ ایک بات سے ایک استنباط غلط کر کے اسے کلیتاً صادر کر رہے ہیں. یہ دونوں طرف یہ بات غلط ہے. یہ کہنا کہ نعوذ باللہ من ذالک امت محمدیہ کا ہر فرد جو احمدی نہیں ہے وہ جہنمی ہے, بالکل جھوٹ ہے. جی ہرگز یہ مراد نہیں ہے. ٹھیک ہے. کلہم فی النار سے مراد یہ ہے کہ وہ سارے ناری فرقے ہیں, لیکن ناری فرقوں کا ہر فرد بشر ناری ہونا ضروری نہیں ہے. جی ناری ان معنوں میں اظہار ناراضگی ہے, ان کے اختلافات کی وجہ سے, ان کی غلطیوں کی وجہ سے صرف ایک ناراضگی کا اظہار ہے. ورنہ قرآن کریم بتاتا ہے کہ یہودیوں میں سے بھی لوگ جنتی ہو سکتے ہیں, عیسائیوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں. نعوذ باللہ امت محمدیہ پر یہ بلا پڑ جانی تھی کہ سارے فرقے پوری طرح ہر فرد بشر کے ساتھ جہنمی ہو جائیں. خدا کا خوف کریں. اگر ان میں استثناء ہے تو جنتیوں میں پھر کیوں استثناء نہیں ہو سکتے؟ ٹھیک ہے. جو بھی احمدیت میں شامل ہے اس کو جنت کی ضمانت نہیں دی. جی وہ ایک جنتی فرقے سے مراد یہ ہے کہ ان کی سوچیں, ان کی فکریں, ان کے اعتقادات صالح ہیں. شرط اس میں ایک شرط بیچ میں ہوتی ہے مخفی. وہ شرط مخفی یہ ہے جو عقل سے سمجھ آتی ہے, بشرطے کہ وہ لوگ نیک اعمال بھی ہوں اور جو باتیں مانتے ہیں ان پر عمل بھی کرنے والے ہوں. اس شرط کے ساتھ احمدی جنتی بنتے ہیں, اور اسی شرط کے ساتھ غیر جہنمی بنیں گے وہ جو وقت کے امام کی مخالفت میں شرارت کرنے والے ہوں, جو ان کے لیڈرز ہیں اور ان کے اعمال خدا کی نظر میں ہیں. ان میں سے بھی وہ جو غلط فہمی کا شکار ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ کبھی نہیں پکڑے گا. اس لیے ایسے بڑے بڑے دعوے نہ کیا کریں جو احمدیت کا حلیہ ہی بگاڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کریں. جی نہیں, یہ سوال تو انہوں نے کیا تھا کہ آپ کی جماعت میں بھی ایسے نظر آتے ہیں جو بظاہر ہے. تو آپ نے ہاں بظاہر کہیں تو پھر بظاہر ہے تو اللہ کا ان سے معاملہ ہو سکتا ہے, ان میں سے کوئی چلا بھی جائے دوسری طرف. اس پہ کون زمان آپ یہ آپ تھوڑی سی عقل سے کام لیں. آپ نے وہاں جامعہ وقف جدید میں تعلیم حاصل کی, آپ کو میں نے بھی پڑھایا ہوا ہے, آپ کو یہ پتہ ہے, وہ حدیث بھی پڑھی ہوئی ہے کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھیں گے کہ ان کے صحابہ میں سے جو ان کے ساتھی تھے کچھ لوگوں کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے. جی سنا ہوا کہ نہیں آپ نے؟ ہاں پڑھا. بخاری کے بعد استنباط, بخاری کی حدیث, پھر استنباط کرتے ہیں جی کہ مجھے نہیں حضرت عیسیٰ والی آیت انہوں نے وہ مجھے نہیں پتا میرے بعد پھر کیا ہو. ٹھیک ہے. اب بتائیے اگر ان جنتیوں میں سے بھی جن کے متعلق ظاہر فتویٰ یہ ہے کہ اس سے بہتر جنتیوں کا گروہ کبھی پیدا نہیں ہوا, ٹھیک ہے, سلۃ من الاولین, جی لیکن آخرین میں سے سلہ کا لفظ استعمال نہیں ہوا, ٹھیک ہے, وہ بڑا گروہ تھا. جی قلیل من الاخرین, آخرین میں سے نسبتاً کم اس مرتبے کے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, اس کے باوجود ان میں ایسے لوگ تھے. جی تو یہ شرطیں بیچ میں شامل ہوا کرتی ہیں, مخفی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ بہت ایک میری اہم غلطی تھی جو میری سمجھ میں آئی. جزاک اللہ. لیکن کتنے مرتبہ سے آپ بحث کر چکے ہیں ہرانے کے لیے ان کو؟ یہ نہیں ہرانے کے لیے نہیں سر, حضور اس میں سمجھ نہیں آ رہی. میں آپ کو جانتا ہوں, بس چٹکلے چھوڑنے کی آپ کو عادت ہے, بس کریں, کافی ہو گئی. دل جیتنے کی کوشش کیا کریں. تیسرا سوال تھا, تیسرا کیا رہتا ہے. تیسرا سوال